لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله فوز الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين ولي الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات بر محمد وآل محمد. اس سے بہتر انداز میں عظمت محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات. ذکر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کی جائے. ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بانی مجلس اور میرے جملہ اساتذہ کے مرحومین کے لیے اور وہ تمام افراد کے جنہوں نے جس اعتبار سے بھی ہمارے اس مدرسے کی مدد اور کمک فرمائی ہے اور آپ تمام مرحومین کے لیے ایثار فرما دیں. سلام امام زمانے کے لیے بلند ترین صلوات ہدیہ فرمائیں. محترم سامعین، معزز ناظرین، دعائے سیدہ نساء العالمین پیش نظر استاد محترم تشریف فرما ہے. اپنی کم علمی کا اظہار کرتے ہوئے اور اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اپنے اساتذہ سے اصلاح کا طلبگار ہوں اور یقیناً یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج خالق کائنات نے وہ شرف عطا کیا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کا مالدار نہیں عزادار ہونا شرط ہے. آپ کی سماعت بیدار ہے، مجھے محسوس ہو گیا. یقیناً عزیزان کرام قدر، میں اکثر اپنی مجلسوں میں کہا یہ کرتا ہوں کہ جب ہم فرش عزا پر آ جاتے ہیں تو ہم اپنی لغت عشق، لغت محبت میں اس فرش عزا کا معنی یہ بتاتے ہیں
کہ یہ فقط فرش عزا آسمان نہیں ہے بلکہ آسمانوں کا بھی آسمان ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہ فرش عزا اگر آسمانوں کا آسمان نہ ہوتا تو وہاں والے یہاں نہ آتے۔ یہاں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عظیم فرش عزا پروردگار عالم کی طرف سے ہمیں ایک عظیم تحفہ ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا جب انسان فرش عزا پر آ جاتا ہے تو وہ تمام امتیاز بھول جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں، آج کے سماج میں، آج کی دنیا میں یہ دستور ہے کہ ہر انسان اپنے منصب پر، ہر انسان اپنے عہدے پر تکبر کر رہا ہے۔ مالدار غریب کو اپنے پہلو میں بٹھانا قبول نہیں کرتا ہے۔ کوئی بات آپ کے لیے نئی نہیں ہے، توجہ چاہوں گا۔ آج کے اس ہنگامی عالم میں، اس حالت کے عالم میں دستور یہ ہے کہ کوئی مالدار کسی غریب کو اپنے پاس بٹھانے کی، اپنے پاس بیٹھنے کی، اپنے پاس بٹھانے کی، یہ بات بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مرحلہ سنگین ہے۔ مالدار کسی غریب کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہوتا ہے۔ منصب والا کسی نیچے انسان کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہوتا ہے۔ عہدے والا کسی نیچے انسان کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ حسین مظلوم کربلا نگاہ امامت سے مستقبل کو دیکھ رہے تھے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان انسان سے دور بھاگے گا، غریب اپنے پہلو میں جب امیر کے سامنے بیٹھے گا تو وہ شرمندگی محسوس کرے گا۔ لہذا حسین نے یہ کہا کہ اگر فرش عزا کی صورت میں ایک ایسی جگہ نہ بنا دوں کہ جہاں پر ہر انسان بیٹھا ہوا ایک ساتھ نظر آئے تو مجھے حسین نہ کہنا۔ اگر غریب کے پہلو میں امیر بیٹھا ہوا نظر نہ آئے تو مجھے حسین نہ کہنا۔ اب میں جملہ ہدیہ کروں، شاید حسین مظلوم کربلا یہ امتیازات اور یہ فرق کو دور کرنے کے بعد دنیا والوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کا دولت خانہ اور ہوتا ہے، میرا عزا خانہ اور ہوتا ہے۔ ایک صلوات ہدیہ کریں گے محمد والے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہم اس فرش عزائے حسینی پر آئے۔ آپ دیکھیں، میں نے جس حدیث کی تلاوت فرمانے کا شرف حاصل کیا ہے، رسول فرما رہے ہیں کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْن حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ بے شک شہادت حسین سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی، ایک ایسی آگ پیدا ہوگی جس کی صفت، جس کا خاصہ یہ ہوگا کہ لا تبرد ابدا، جو کبھی ٹھنڈی نہ ہوگی۔ آج آپ دیکھیں فرش عزائے حسینی پر آ رہے ہیں۔ حسین کو دنیا سے گزرے ہوئے 1400 سال ہو گئے۔ آج تک کسی نے یہ نہ کہا کہ کتاب کربلا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہم کربلا سے مکمل طور پر سبق حاصل کر چکے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ قرآن کا مطالعہ فرماتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن میں تدبر و تفکر کرتے ہیں، تو آپ میں سے کوئی یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا کہ قرآن ہمارے لیے اب کافی ہے۔ تمہیدی مرحلہ توجہ چاہوں گا، آپ میں سے کوئی یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا ہے کہ اب قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ تو عزیزان محترم، کائنات میں 2 کتابیں ایسی ہے کہ زمانہ گزر گیا، وہ 2 کتابیں ہمیشہ نہیں ہے۔ جملہ ہدیہ کروں، زمانہ گزر گیا،
وہ دو کتابیں ہمیشہ نئی اور جدید ہے. ایک کتاب کا نام ہے کتاب کربلا، ایک کتاب کا نام ہے قرآن مجید. ایک صلوات ہدیہ کریں گے محمد وآل محمد. قرآن مجید کے سمندر میں غوطہ ہو کر جواہر نایاب حاصل کر رہا ہے، ویسے ہی کتاب کربلا سے درس حاصل کر رہا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کربلا ایک ایسی یونیورسٹی، ایک ایسا مدرسہ، ایک ایسا حوزہ، ایک ایسا اسکول اور کالج ہے کہ جس میں داخلہ لینے کے لیے نہ مذہب کی شرط ہے، نہ مسلک کی شرط ہے، نہ دھرم کی شرط ہے. تمام ادیان والے، تمام دین والے، تمام فرق والے یہاں پر آ سکتے ہیں. کربلا کو سمجھنے کے لیے انسان کا باضمیر ہونا ضروری ہے. کربلا کو سمجھنے کے لیے انسان کا باشعور ہونا ضروری ہے. تو اب میں نے عرض یہ کیا کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ زمانے گزر گئے، یہ ہمیشہ نئی کتاب ہے. کربلا ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہمیشہ نئی اور جدید ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے عزیزان گرامی قدر طلاب ذوی الاحترام کہ جب قرآن قلب مرسل پر نازل ہوا تو قرآن خود رسول کے پاس آیا یا رسول خود لینے گئے؟ قرآن خود رسول کے پاس آیا یا رسول خود لینے کے لیے گئے؟ تو ہر صاحب فکر انسان کہے گا کہ اے مولانا راہب، قرآن مجید خود قلب مرسل پر آیا، مطلب یہ ہے کہ رسول اسلام قرآن کو خود لینے کے لیے نہیں گئے بلکہ قرآن رسول کے پیچھے پیچھے آیا. مطلب کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ علت کیا ہے کہ قرآن رسول اسلام کے پیچھے پیچھے آیا؟ عزیزان گرامی قدر، ابھی نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. مطلب یہ ہوا کہ رسول اسلام قرآن کو لینے کے لیے نہیں گئے، قرآن خود رسول کے پیچھے آیا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اگر سفر میں ہے، آیت سفر میں ہے، رسول گھر میں ہے، آیت گھر میں ہے، رسول میدان میں ہے، آیت میدان میں ہے، رسول منبر پر ہے، آیت منبر پر ہے، رسول ہر جگہ پر ہے، آیت پیچھے پیچھے آ رہی ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، بس دو چیزیں ہیں کہ جس کو رسول خود لینے کے لیے گئے، یا دولہا بن کر خدیجہ کو لینے گئے، یا بھائی بن کر علی کو لینے گئے. رسول اسلام علی کو لینے کے لیے گئے اور دولہا بن کر خدیجہ کو لینے کے لیے گئے، اس کے علاوہ کیا کرامت اور فضیلت ہوگی؟ لیکن عجیب کیفیت ہے. کچھ بند کھوپڑی کے حامل دانشور یہ کہتے ہیں کہ رسول مر گئے. عجیب کیفیت ہے، یہ زندہ ہے وہ مر گئے، یہ زندہ ہے وہ مر گئے. آپ دیکھیں 73 فرقے اسلام کے ہیں، ہر فرقہ اپنی نماز میں آخر میں یہ کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی نبی پر سلام بھیجتے ہیں. نبی پر سلام بھیجتے ہیں تو تب مسلمان کی نماز جا کر تمام ہوتی ہے. اب چونکہ صاحبان فہم تشریف فرما ہے میرے سامنے اور طلاب ذوی الاحترام ہمسن اور کمسن بھائی ہے، لہذا انہی کے اعتبار سے کلام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی قدر، ہر مسلمان اس وقت تک نماز تمام نہیں کرتا کہ جب تک رسول پر سلام نہ کرے. اب آپ کتابوں کا مطالعہ کیجئے، ہماری کتابوں میں بھی ہے، غیر کی کتابوں بھی ہے. غیر کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ جب رسول اسلام صبح کی نماز پڑھانے کے لیے جاتے تھے تو نماز پڑھانے سے پہلے در زہرا پر جا کر کہتے تھے فاطمہ تجھ پر سلام ہو، السلام علیکم
نبوت تم پر سلام ہو، تمہیں تمہید و تفصیل و توضیح و تشریح کو چھوڑ کر جملہ ہدیہ کروں۔ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک رسول پر سلام نہ کرے، رسول پر سلام نہ کرے، رسول پر سلام نہ کرے، مسلمان کی نماز ختم نہیں ہوتی ہے۔ ادھر کتابوں میں موجود ہے کہ جب رسول صبح کی نماز پڑھانے کے لیے جاتے تھے تو در زہرا پر جا کر پہلے سلام کرتے تھے۔ ہمیں بس کہنے دیجیے کہ مسلمان کی نماز جب تک تمام نہیں ہوتی، جب تک نبی کو سلام نہ کرے، نبی کی نماز شروع نہیں ہوتی، جب تک زہرا سلام نہ کرے تو آغاز نماز نہیں کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ سن رہے ہیں اور حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ یقیناً یہ حسین مظلوم کربلا کا کمال ہے کہ فرش عزا کی صورت میں ہمیں ایک ایسا مدرسہ عطا کیا ہے کہ نہ یہاں پر آنے کے لیے سن کی ضرورت ہے، نہ عمر کی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے ہر عمر کا انسان تشریف فرما ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہماری ماں بچپنے کے عالم میں ہماری انگلی پکڑ کر کہیں باہر لے جاتی ہے تو ہمارے ہاتھ کو پکڑ کر یہ کہتی ہے، میرے لال کسی بازار میں جا رہی ہوں، کچھ خریدنے کے لیے جا رہی ہوں، میرا ہاتھ نہ چھوڑ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو گم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو کھو جائے۔ ماں وہی ہے لیکن کردار بدل گئے، کیفیت بدل گئی۔ جب بازار میں جاتی ہے ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے، میرے لال میرا ہاتھ تھامے رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو گم ہو جائے۔ لیکن جب ماں صفِ ماتم حسین کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے، میرے لال جا، میرے لال جا، میرے لال جا، ماتم کر۔ عزیزان گرامی قدر، دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی، لیکن دونوں کے درمیان ایک جوہری اساسی فرق ہے۔ جب ماں کسی بازار میں جاتی ہے تو بچے کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے، میرے لال میرے سامنے رہنا، میرا ہاتھ نہ چھوڑ دینا۔ لیکن جب جیسے ہی ماتم حسین کو دیکھا، کہا میرے لال جب ماتم کر، تو شاید ماں جانتی ہے کہ دنیا والوں کو بتانا چاہتی ہے کہ میں ہاتھ وہاں پکڑ کے دنیا والوں کو بتا رہی ہوں، یہاں ہاتھ چھوڑ کے دنیا والوں کو بتا رہی ہوں کہ عوامی مجمع اور ہے، امامی مجمع اور ہے۔ بہرحال ابھی انشاءاللہ سبھی افراد جڑیں گے اور اپنی سماعتیں میرے ساتھ متصل کریں گے، اس لیے کہ آپ کی نبض سماعت میرے ہاتھوں میں ہے، اور بہرحال اپنے اعتبار سے جانتا بھی ہوں کہ کس کو کس طرح بیدار کرنا ہے، لیکن بہرحال کوشش کروں گا کہ آپ کی توجہات میری طرف رہیں۔ تو عزیزان محترم، آپ آج کے حالات سے واقف ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ موسمی عزادار نہیں بننا ہے، حقیقی عزادار بننا ہے۔ اور حقیقی عزادار کی مثال کون پیش کرتا ہے، اس جملے پر آپ سبھی حضرات میرے سے متصل ہوں گے۔ ماضی قریب اور ماضی بعید میں آپ نے دیکھا، جب امریکہ اور اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا تو چونکہ منبر یہ ہے کہ مظلوموں کی حمایت میں صدائے احتجاج بلند کی جائے، جب فلسطین پر حملہ کیا اور 56 ممالک خاموش رہے تو ایک حسین کا عزادار سامنے آیا، جس نے دنیا کو پیچھے چھوڑ کر امریکہ اور اسرائیل کو حملہ کرنے کا ایک چیلنج کیا۔ 56 ممالک خاموش رہے،
لیکن اسرائیل پر حمایت فلسطین میں ایران نے حملہ کیا۔ اب میں کہاں تفصیل میں جاؤں، آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ حمایت فلسطین میں ایران نے حملہ کیا۔ اب میں ایران کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر سوال کروں، کیا سبب ہے، کیا ریزن ہے، تم نے ہی کیوں فلسطین پر حملہ کیا ہے؟ تو شاید ہمیں ایران یہ بتائے کہ یاد رکھنا ہمارے حملے میں ایک عجیب جملہ پوشیدہ ہے، ہمارے حملے میں ایک عجیب حکمت پوشیدہ ہے۔ تو پھر میں نے کہا توجہات میری طرف ہے نا عزیزان محترم، میں نے کہا سبب کیا ہے؟ ظاہراً 56 ممالک تم سے زیادہ طاقتور ہے، اسلحے ان کے پاس ہے، فوج ان کے پاس ہے، بم بارود ان کے پاس ہے، لشکر تم سے زیادہ ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خاموش رہے اور تم نے حملہ کیا۔ سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو چھوڑ کر پھر محضر آیت اللہ خامنائی میں عالم تصورات میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا آقا بتائیے تو صحیح کہ آپ نے کیوں حملہ کیا؟ تو شاید آقا کی آواز آئے، نادان تجھے معلوم نہیں، ہم نے حملہ اس لیے کیا کہ دنیا کو بتا سکے کرار والے کون ہے، کرار والے کون ہے۔ سلامات پڑھیں عظمت محمد لبیک یا خامنائے، لبیک یا خامنائے، لبیک یا سیستانی، لبیک یا سیستانی، لبیک یا سیستانی، لبیک یا سیستانی، نعرے حیدری۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے فرش عزائے حسینی کے حوالے سے، آؤ تو صحیح ہم تمہیں بتائیں گے حق و باطل کدھر ہے۔ اور یاد رکھنا عزیزان گرامی قدر، جب کوئی یہ چاہے کہ تفریق حق و باطل نہ ہو سکے تو یہ دیکھو کہ باطل کے تیر کہاں جا رہے ہیں۔ اگر یہ بات ذہن میں رہے کہ باطل کے تیر کہاں جا رہے ہیں تو باطل اور حق کو پہچاننے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کا حملہ کس کی طرف اور کس کی آواز کس کی طرف بلند ہو رہی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ عزیزان محترم، پھر میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ رسول نے 1400 سال پہلے فرمایا، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ بے شک شہادت حسین سے مومنین کے قلوب میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی کہ جو کبھی ٹھنڈی نہ ہوگی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرارت خون حسین کا یہ کرشمہ ہے کہ آپ اربعین حسینی کا موقع ہے، ایسے ایسے افراد آپ کو نجف سے کربلا تک جاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ظاہراً ان کے اندر یہ قوت و طاقت نہیں ہے کہ اتنا طویل سفر پیدل کر سکے۔ تقریباً 80 کلومیٹر کا کم سے کم فاصلہ ہے جہاں سے پول شروع ہوتے ہیں، اور 4-5 کلومیٹر تو اس سے پہلے ہے۔ تو اتنا طویل سفر جب انسان کرتا ہے تو یہ کون سی چیز ہے کہ انسان کو یہ ہمت عطا کر رہی ہے؟ بوڑھے اس میں نظر آتے ہیں، جوان اس میں نظر آتے ہیں، بچے اس میں نظر آتے ہیں کہ جن سے یہ کہا جائے کہ آخر کون سی طاقت و قوت ہے کہ جو آپ کو اتنا طویل سفر کرانے پر آمادہ و تیار کرتی ہے۔ تو شاید وہ کہیں کہ مولانا ہمارے قلب میں ایک ایسی حرارت موجود ہے کہ جو ہمیں کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتی ہے، ہمارے دل میں ایک ایسی آگ بھڑک رہی ہے جو کبھی گل نہیں ہوتی ہے۔ اگر میں نثر میں جاؤں تو بات طویل ہوگی، اور اگر میں نظم کی صورت میں 4 مصرے ہدیہ سماعت کر دوں تو شاید نتیجہ جلدی پہنچ جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایسے افراد نجف سے کربلا کا سفر کرتے ہیں کہ جن کے اندر ظاہراً یہ قوت نہیں ہوتی ہے کہ اتنا طویل سفر کر سکے۔ تو کون سی طاقت ہے، کون سی ہمت ہے کہ جو ان کو بوڑھا نہیں ہونے دیتی ہے؟ کون سی ہمت ہے جو ان کو ضعیف نہیں ہونے دیتی ہے؟ اگر میں 4 مصرے پڑھ دوں تو شاید بات پہنچ جائے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ کیا سبب ہے کہ یہ ضعیف نہیں ہوتے ہیں؟ ایسے ایسے بوڑھے نظر آتے ہیں کہ جو چلنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، لیکن وہ 80 کلومیٹر
پیدل چلنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو پیش کرتا ہوں، شاید بات پہنچ جائے، کیا سبب ہے کہ ہمارے سامنے جب تذکرہ ہو حیدر کا، میرے ساتھ جڑیں گے، ہمارے سامنے جب تذکرہ ہو حیدر کا، بلند ہوتا ہے دل، آسمان ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے جب تذکرہ ہو حیدر کا، بلند ہوتا ہے دل، آسمان ہوتا ہے۔ اور کمر پہ باندھ کے پٹکا حبیب نے یہ کہا، علی ہو دل میں تو بوڑھا جوان ہو۔ فرمایا انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، بے شک شہادت حسین سے قلوب مومنین میں کیسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی ٹھنڈی نہ ہوگی۔ تو عزیزان محترم، کون ہے جو یہ سمجھ سکے کہ حسین کا مرتبہ کیا ہے، حسین کی بلندی کیا ہے؟ طائر فکر بشر اس مقام پر پرواز کرنے سے عاجز و قاصر و مجبور ہے جس مقام پر حسین کی عظمت و بلندی ہے۔ کیوں بلندی اس مقام پر ہے؟ انشاءاللہ آخر میں ملاحظہ فرمائیں گے اور محسوس کریں گے۔ انسان کے اندر یہ قوت نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے کہ حسین کا مقام کس بلندی پر ہے۔ پیمانہ فکر بشر قامت فضیلت فرزند علی ناپنے سے اور درک کرنے سے قاصر و مجبور ہے، لیکن ہر بشر اپنی فکر کے اعتبار سے اور اپنی ذہنیت کے اعتبار سے اور اپنے دماغ کے اعتبار سے کہہ سکتا ہے کہ حسین کیا ہے، حسین کا مقام کیا ہے، حسین کی بلندی کیا ہے۔ اس لیے کہ پھر امام صادق فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی عوض الحسین من قتلہ ان جعل الامامۃ فی ذریتہ وشفاء فی تربتہ واجابۃ الدعاء عند قبرہ ولا تعد ایام زائریہ جائیا وراجعا من عمرہ۔ امام صادق فضیلت امام حسین کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے حسین مظلوم کربلا کو ان کی شہادت کے عوض یہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ امامت کو آپ کی نسل میں رکھا ہے، امامت کو آپ کی نسل میں رکھا ہے۔ پھر دوسرا مقام، پھر حدیث یہ کہتی ہے کہ آپ کی تربت میں شفا رکھی ہے۔ یہ فقہی مسئلہ ہے کہ خاک کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، مٹی کھانا حرام ہے، لیکن یہ امام حسین مظلوم کربلا کی بلندی اور فضیلت کا ایک ادنا سا نقطہ ہے کہ جو سبب تغیر تشریع بنے وہ حسین ہوتا ہے۔ شریعت میں مٹی کھانا حرام ہے، لیکن امام حسین کی نہ یہ کہ مٹی کھانا ثواب کا حامل ہے، بلکہ معصوم یہ روایت کرتے ہیں کہ جب تم سفر کرو تو اپنے ساتھ خاک شفا رکھو، جب بچہ پیدا ہو تو اس کو خاک شفا چٹاؤ، بہت ساری باتیں ہیں۔ تو اس کے بعد عزیزان محترم ایک پھر روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین مظلوم کربلا کا جو قبہ منورہ ہے اس کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے، اس کی امام نے ذمہ داری لی ہے۔ اور چوتھا یہ مرتبہ، یہ خصائص حسینیہ ہیں عزیزان محترم، تو اللہ علیہ السلام کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایسے فضائل ہے کہ جو کسی معصوم کے نہیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے صفت مشترکہ، مثلا یہ ہے کہ ہمارے 14 کے 14 معصوم قسمت کبریٰ پر فائز ہیں، اس میں رسول اسلام سے لے کر امام آخر تک تمام معصوم شامل ہیں۔ بعض صفت ایسی ہوتی ہے کہ جو ایک سے مخصوص ہوتی ہے، مثلا سید الشہداء کا لقب اب امام حسین سے مخصوص ہے، امیر المؤمنین کا لقب امیر کائنات علی بن ابی طالب سے مخصوص ہے۔ تو یہ خصائص حسینیہ ہیں، یہ امام حسین سے مخصوص ہے۔ آپ مدینہ جائیں اور چاہیں کہ قبر رسول اسلام کی مٹی کھائیں تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن یہ فقط اور فقط امام حسین کا خاصہ اور مرتبہ ہے کہ پروردگار عالم نے نہ یہ کہ مٹی کو حلال قرار دیا ہے بلکہ اس خاک میں شفا رکھی ہے۔
اور پھر چوتھا مرتبہ امام صادق یہ فرماتے ہیں کہ جب زائر امام حسین کی زیارت کرتا ہے جب تک کہ وہ سفر میں رہتا ہے اور پلٹ نہ جائے تو اس کے ان ایام کو گنا نہیں جاتا ہے، اس کی عمر میں یہ ایام شمار نہیں ہوتے ہیں، یعنی یہ کرامت و فضیلت ہے امام حسین کی۔ اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں ہی امامت کو کیوں رکھا؟ تو عزیزان گرامی قدر اس میں حکمت الہی ہے، شاید کہ میں اور آپ صحیح جواب نہ دے سکیں، فقط ایک تحلیل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں حکمت کا پوشیدہ خالق کائنات جانتا ہے۔ تو عزیزان محترم اور طلاب ذوی الاحترام، میں نے عرض یہ کیا کہ امام حسین کا کرم اور مرتبہ ہے کہ جس کے لیے بڑی روایتیں آئی ہے، تمام معصومین کی زیارت کرنا ثواب کا حامل ہے، تمام معصومین کی زیارت کرنا قرب الہی کا سبب بنتا ہے، لیکن امام حسین کی زیارت ایک عجیب کیفیت کی حامل ہے۔ جتنی روایتیں تاکید زیارت امام حسین میں وارد ہوئی ہے، کسی اور معصوم کی زیارت کے لیے اتنی احادیث وارد نہیں ہوئی ہے۔ کبھی معصوم فرماتے ہیں من زار الحسین عارفا بحقہ غفر اللہ ما تقدم وما تأخر، جس نے امام حسین کی معرفت کے ساتھ زیارت کی پروردگار عالم اس کے آخر کے گناہ اور آنے والے گناہ تمام بخش دیتا ہے، پہلے کے اور آخر کے۔ کبھی معصوم فرماتے ہیں من زار الحسین کمن زار اللہ فی عرشہ، کہ جس نے امام حسین کی زیارت کی وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے پروردگار عالم کی زیارت کی۔ یہ تو ایک کنایہ ہے عزیزان محترم کہ اللہ کی زیارت کی، در حالانکہ پروردگار عالم قابل رویت نہیں ہے، قابل زیارت نہیں ہے، لیکن ایک کنایہ ہے بلندی زیارت امام حسین کو آشکار کرنے کے لیے۔ ایک صلوات ہدیہ کریں گے محمد وآل محمد۔ تو بات یہ چل رہی تھی، بہرحال ضمن باتیں آتی رہتی ہے، امام حسین کا مرتبہ کوئی درک نہیں کر سکتا ہے، امام حسین کی بلندی کوئی محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ شاید میں اپنی فکر کے اعتبار سے کہہ سکتا ہوں کہ تہذیب و تمدن کی شیرینی، اخلاق و تربیت کی چاشنی، محبت و شفقت کی مٹھاس، کردار سازی کا ذائقہ، حسن تربیت کی رنگینی، مظلومین جہاں کے لیے جو آرام گاہ کا سبب بنے، مرکز حق و حقانیت، مصدر جود و سخاوت، مجرع حق و حقانیت اور مصدر روح روحانیت کون ہے؟ وہ حسین مظلوم کربلا ہے۔ پھر میں تمہیداً آپ کے اذہان کو قریب کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ حسین کیا ہے۔ میں نے عرض یہ کیا کہ تہذیب و تمدن کی شیرینی، اخلاق و تربیت کی چاشنی، محبت و شفقت کی مٹھاس، کردار سازی کا ذائقہ، حسن تربیت کی رنگینی، عزت، طہارت، نفاست، قداست، عظمت، یہ تمام قیمتی چیزیں کسی پیکر میں سما جائے تو وہ حسین کے زیور وجود سے آراستہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی حسین مظلوم کربلا جب یکجا ہو جاتے ہیں، اس میں حسین جو 4 لفظوں پر مشتمل ہے، اگر ایک جگہ جمع ہو جائے تو اپنے چاہنے والوں کے لیے پوری کائنات بن جاتا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، اگر یہی حسین اگر ایک جگہ پر جمع ہو تو حریت کے آفتاب، حریت کے آسمان پر روشن آفتاب بن کر اس طرح چمکتا ہے کہ اپنے چاہنے والوں کے قلب سے تاریکیوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ ہے حسین مظلوم کربلا۔ میں آپ کے اذہان کو قریب کرنے کی کوشش کروں گا کہ حسین کون ہے، کہ تہذیب و تمدن کی شیرینی، اخلاق و تربیت کی چاشنی، محبت و شفقت کی مٹھاس، کردار سازی کا ذائقہ، حسن تربیت کی رنگینی، مرکز حق و حقانیت، مصدر جود و سخاوت، منبع صدق و صداقت، عزت، طہارت، نفاست، اور تمام یہ قیمتی چیزیں کسی پیکر میں سما جائے تو وہ حسین مظلوم کربلا کے زیور وجود سے آراستہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، کون ہے حسین؟ حسین کے بارے میں کون کیا کہہ سکتا ہے؟ میں کیا بتاؤں کہ دین مبین، شرع متین کی بہار ہے حسین۔
خالق کائنات کی جانب سے عطا کردہ عظیم نعمت کا نام ہے حسین، پروردگار عالم کی جانب سے عطا کردہ نعمت و رحمت کا نام ہے حسین۔ عزیزان گرامی قدر، طلاب ذوی الاحترام، یا جملات کو بدل کر یوں کہوں کہ سفینہ حیات کو حالات پریشان کی طغیانیوں سے نکال کر آرام و سکون کے ساحل تک پہنچانے والی ذات کا نام ہے حسین۔ میرے ساتھ جڑیں گے محترم عزیزو، سفینہ حیات کو حالات پریشان کی طغیانیوں سے نکال کر آرام و سکون کے ساحل تک پہنچانے والی ذات کا نام ہے حسین۔ دین مبین اور شرع متین کے الجھے ہوئے گیسوؤں میں شانہ کرنے والی ذات کا نام ہے حسین۔ سفینہ حیات کو حالات پریشان کی طغیانیوں سے نکال کر آرام و سکون کے ساحل تک لانے والی ذات کا نام ہے حسین۔ زندگی کے نشیب و فراز میں جو ہر صبر عطا کرنے والے ذات کا نام ہے حسین۔ سفینہ حیات کو حالات پریشان کی طغیانیوں سے نکال کر آرام و سکون کے ساحل تک پہنچانے والی ذات کا نام ہے حسین۔ اب چونکہ آپ طلاب ذوی الاحترام ہیں تو شاید بات آپ تک پہنچ رہی ہوگی، میں تو مکفہ اور مسجع کے اعتبار سے بیان کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے حسین۔ حسین کون ہے کہ دل کے بہار کا نام ہے حسین، جنت الفردوس کی اساس کا نام ہے حسین، تا قیام قیامت محبت کی پیاس کا نام ہے حسین، کتاب حیات کے اخلاقی کرتاس کا نام ہے حسین، حسن تربیت کے الہی قسطاس کا نام ہے حسین، حسن تربیت کے الہی قسطاس کا نام ہے حسین۔ پھر میں تمہید بنانا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہوں گا کہ حسین کیا ہے، کہ تہذیب و تمدن کی شیرنی، اخلاق و تربیت کی چاشنی، محبت و شفقت کی مٹھاس، کردار سازی کا ذائقہ۔ عزیزان محترم، قلب لشکر بیدار ہے، ذرا یہ میرا میسرا بھی بیدار رہے تو تھوڑی سی بات بنے گی۔ عزیزان محترم، تہذیب و تمدن کی شیرنی، اخلاق و تربیت کی چاشنی، محبت و شفقت کی مٹھاس، کردار سازی کا ذائقہ، حسن تربیت کی رنگینی۔ حسین کیا ہے کہ سفینہ حیات کو حالات پریشان کی طغیانیوں سے نکال کر آرام و سکون کے ساحل تک پہنچانے والی ذات کا نام ہے حسین۔ زندگی کے نشیب و فراز میں جو ہر صبر عطا کرنے والی ذات کا نام ہے حسین۔ دین مبین کے الجھے ہوئے گیسوؤں میں شانہ کرنے والی ذات کا نام ہے حسین۔ زندگی کے نشیب و فراز میں جو ہر صبر عطا کرنے والی ذات کا نام ہے حسین۔ ہمیں دل کے احساس کا نام ہے حسین، جنت الفردوس کی اساس کا نام ہے حسین، قیامت کا نام ہے حسین، کتاب حیات کے اخلاقی کرداس کا نام ہے حسین۔ میں جملے کو بتا کر یوں کہوں کہ کائنات کی بلندیاں اسی کے دامن میں، جمالدان رشق و ہدایت کی شہنائیاں اسی کے دامن میں، شراب وفا کی بادہ پیمانیاں اسی کے دامن میں، رشق و رہبری کی ذمہ داریاں اسی کے دامن میں۔ اب عزیزان محترم، مجھے کہنے دیجئے کہ کیا سبب ہے، کیا ریزن ہے، کیا علت ہے کہ حسین مظلوم کربلا مجدد تاریخ انسانیت بنے۔ جب ہم نے تمام نبیوں کی سیرت کا مطالعہ کیا تو ہمیں نظر آیا کہ پروردگار عالم نے ہر نبی کا امتحان لیا، کبھی مال کے ذریعے سے امتحان لیا، کبھی اولاد کے ذریعے سے امتحان لیا، ہر نبی کامیاب رہا، لیکن جیسے ہی مصیبت آئی صبر کیا، توجہ، صبر کیا، مگر ہم نے حسین کو دیکھا عرض کربلا پر روز عاشور سجدہ شکر کیا، سجدہ شکر کیا۔ ہمیں صبر کا مرحلہ اور ہوتا ہے، شکر کا مرحلہ اور ہوتا ہے۔ جو مصیبت پر صبر کرے وہ نبی ہوتے ہیں، جو مصیبت پر شکر کرے وہ حسین۔ مصیبت پر صبر کرتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں، لیکن یہ حسین مظلوم کربلا کا کمال ہے کہ مصیبت پر شکر الہی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شکر کا مرحلہ الگ ہوتا ہے،
اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ حسین مظلوم کربلا اس عظیم ذات کا نام ہے کہ مقتل میں امام حسین سے زیادہ منور کسی انسان کو دیکھا نہیں گیا۔ خود راوی یہ بیان کرتا ہے کہ امام حسین مظلوم کربلا جب کربلا کے میدان میں تھے تو آپ کے چہرے سے ایسا نور ظاہر ہو رہا تھا کہ سورج بھی شرما جائے۔ امام حسین کی بلندی کا یہ معیار ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں پڑھتا رہوں گا، آپ سنتے رہیں گے، فضیلت امام حسین کم نہیں ہو سکتی ہے، اور یقیناً کل 7 سفر گزری ہے، اور یہ بہرحال ہمارے یہاں کا ایک دستور ہے۔ 7 سفر ولادت امام موسیٰ کاظم سے مخصوص ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہندوستان کا ایک دستور ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر جو آپ کا حق ہے وہ ادا نہیں کیا جاتا ہے، اور آپ کی شہادت رجب 25 رجب میں ہے، وہ بے خوشی کا مہینہ ہے، اس میں بھی اس اعتبار سے آپ کی عزا برپا نہیں کی جاتی۔ تو بہرحال 8 سفر ہے، تو میں نے یہ سوچا، چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پر عزا حسینی منائی جا رہی ہے، لیکن کسی جگہ پر شاید آپ نے دیکھا ہو کہ کہیں محفل کا ذکر ہو یا عظمت امام موسیٰ کاظم میں کچھ بیان کیا گیا ہو۔ تو کچھ جملات آپ کی خدمت میں، اس کے بعد رکھتے مسائل۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے 7ویں امام۔ ایک صلوات پڑھے عظمت محمد۔ بہرحال بہت جلدی میں اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں، جو وقت مجھے دیا گیا تھا وہ تمام ہونے جا رہا ہے۔ میں جلدی آپ کی خدمت میں کچھ جملات عرض کر رہا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم ہمارے 7ویں امام ہیں، تو ان کو ایک لقب دیا گیا ہے باب الحوائج کا۔ باب الحباب کا معنی ہوتا ہے دروازہ، حوائج کا معنی ہوتا ہے حاجت کو، حوائج جمع حاجت ہے یعنی مرادیں، یعنی باب الحوائج وہ دروازہ کہ جہاں پر تمنائیں مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ تو ہمارے امام، آپ کا نام ہے موسیٰ کاظم، آپ کا لقب ہے، کاظم یعنی غصے کو پی جانے والا۔ تو آپ کی یہ صفت تھی کہ کوئی اگر انسان آپ کی برائی کرتا تھا یا آپ کو برا بھلا کہتا تھا تو آپ اس کو کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے تھے۔ اس بنا پر آپ کو کاظم کہا جاتا ہے۔ ایک لقب آپ کا ہے عبد صالح۔ عبد صالح، عزیزان محترم، امام موسیٰ کاظم اس قدر پروردگار عالم کی عبادت کرتے تھے کہ رات میں روزہ، رات میں عبادت کیا کرتے تھے، دن میں روزے سے رہتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ عبادت کرتے تھے، شاید یہی میری مجلس کا حاصل کلام ہے، اگر قبول ہو جائے تو زہ عز و شرف۔ تو امام موسیٰ کاظم رات میں کہا کرتے تھے مناجات میں، اللہم انی اسألک العافیہ، پروردگار میں تیرے سے عافیت طلب کرتا ہوں۔ پھر امام فرماتے ہیں عظم الذنب من عبدک، اگر تیرے بندے کی طرف سے زیادہ گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، فلیحسن العفو من عندک، تو پروردگار تیری طرف سے بخشش اور عفو اور درگزر بہتر ہے۔ تو در حقیقت امام موسیٰ کاظم ہمیں سبق دے رہے ہیں، ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد عزیزان محترم ایک واقعہ، بہرحال میں جلدی سے اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں، میں حالات میرے پیش نظر ہے۔ تو امام کا ایک واقعہ یہ ہے کہ جب امام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو امام نے دیکھا کہ ایک گھر سے گانے بجنے کی آواز آ رہی ہے۔ اب جب کنیز باہر آئی کسی کام کے ذریعے سے تو امام نے پوچھا، کنیز یہ بتا کہ یہ کسی آزاد کا گھر ہے یا کسی غلام کا گھر ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ یہ آزاد کا گھر ہے، یہ حر کا گھر ہے۔ تو امام نے یہ کہا کہ ہاں یہ آزاد ہی کا گھر ہے، اگر کسی غلام، کسی عبد یعنی بندے کا کسی غلام کا گھر ہوتا تو یہ کام نہ کرتا، یعنی وہاں پر گانے نہ بجتے۔ اب جب تاخیر ہو گئی عزیزان محترم، یہ کنیز اپنے گھر میں پہنچی تو اس کے مالک نے کہا، تاخیر کی سبب پہنچی، کہا کہ ایک انسان تھا کہ اس نے میرے سے سوال یہ کیا
کہ یہ بتا کہ یہ تیرا مالک جو ہے یہ آزاد ہے یا کسی کا غلام ہے؟ کہا کہ آزاد ہے۔ کہ ہاں، اس نے جواب دیا کہ اگر غلام ہوتا تو اس کے گھر سے گانے بجنے کی آواز نہ آتی۔ تو عزیزان محترم، روایت یہ کہتی ہے، کتابیں یہ کہتی ہے کہ جیسے اس نے یہ فقرہ سنا، فوراً ننگے پاؤں بھاگ کر امام کی خدمت میں آیا، دوڑ کر امام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مولا مجھے معاف کر دیجیے۔ یعنی امام کے جملے کا اثر اس کے دل پر اس قدر ہوا کہ جب تک کہ وہ زندہ رہا اس نے کبھی اپنے پیر میں چپل نہ پہنی۔ تو یہ ہے عزیزان محترم امام حسین کے کردار کا مظاہرہ، یہ ہے امام حسین کے کردار کا مرتبہ کہ خود دشمن آپ کے کردار کو دیکھ کر اور خود چاہنے والے آپ کے کردار کو دیکھ کر آپ کے اوپر جان فدا کرنے کے لیے آمادہ و تیار رہتے تھے۔ تو عزیزان محترم، آپ کی ولادت 7 صفر میں ہوئی اور آپ کی شہادت 25 رجب میں واقع ہوئی۔ تو بہرحال یہ 2 تاریخیں ایسی ہے کہ ہمارا ایک مظلوم امام ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ طلاب ذوی الاحترام کا مجمع ہے، یہ 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں بیان کر دی جائے تو بہتر ہوگا۔ پر محمد والے محمد صلوات اس سے بہتر انداز میں محمد والے محمد پر صلوات ارشاد فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے اہل بیت اطہار کے جو میں نے فضائل آپ کی خدمت میں بیان کی۔ امام موسیٰ کاظم کا مرتبہ بطور مختصر آپ نے سماعت فرمایا، امام حسین کا مرتبہ آپ نے مختصر سماعت فرمایا۔ لیکن عجیب گھڑی ہے عزیزان گرامی قدر، جس کے جتنے فضائل ہوتے ہیں اس کے اوپر اتنے ہی مصائب و آلام ڈھائے جاتے ہیں۔ آج دنیا والے ہم سے سوال کریں اور پوچھیں کہ یہ تو بتائیں کہ آپ کربلا والوں پر ماتم کیوں کرتے ہیں، کربلا والوں پر گریہ کیوں کرتے ہیں؟ عزیزان محترم، بات کسی مسلک کی نہیں ہے، بات کسی دھرم کی نہیں ہے، بات ہے انسان کے باضمیر ہونے کی۔ اگر کوئی یہ سوال کرے تو ہم یہی سوال کریں کہ ذرا انصاف سے ہمیں بتائیں کہ موت تمہارے یہاں پر بھی ہوتی ہے؟ کہ ہاں ہوتی ہے۔ تو موت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو جواب یہی آتا ہے کہ جب موت ہوتی ہے جنازہ ایک ہوتا ہے، اٹھانے والے سینکڑوں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تم نے انصاف سے کام لیا، ہم روتے کیوں ہیں بتائے؟ اس لیے کہ ہم نے کربلا میں دیکھا زہرا کا تنہا لال حسین تھا جو کبھی عباس کا لاشا اٹھا رہا تھا، کبھی اون محمد کا لاشا اٹھا رہا تھا، کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو چن رہا تھا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ہمیں ذرا انصاف سے بتائیے، کیا کوئی ایسا گھر ہے جو ایک دن میں اجڑ گیا ہو؟ ہائے رے ہمارا سلام ہو فاطمہ کے گھر پر، ارے فاطمہ کا گھر ایک دن میں اجڑ گیا۔ اجرکم علی الزہرا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ہمیں انصاف سے بتائیے، یہاں پر اولاد والے تشریف فرما ہے، سوال آپ سے کرتا ہوں، انصاف سے بتائیے کہ آپ کی بھی 4 سالہ بچی ہوگی نا؟ ارے 4 سالہ بچی کے رخسار تماچوں کے لیے ہوتے ہیں یا پیار کرنے کے لیے ہوتے ہیں؟ آپ کا جواب یہ ہوگا مولانا 4 سالہ بچی کے رخسار پیار کے قابل ہوتے ہیں۔ ارے ہم سلام کریں گے یتیم حسین سکینہ پر، ارے جب جب بابا کو یاد کرتی کوئی تماچے مارتا۔ اجرکم علی الزہرا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہ ہے امام حسین کی غربت اور امام حسین کے دختر کی غربت۔ عزادارو، جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے ہوتا ہوا شام و کوفہ کی منزل طے کر رہا ہے، ارے بہت وقت گزر گیا۔ جب شام ہوتی تو سکینہ آسمان کی طرف دیکھتی، ارے دیکھنے کے بعد جب پرندوں کو محسوس کرتی، اپنے بھیا کے پاس آ کر کہتے بھیا
بھیا ذرا یہ تو بتاؤ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ ارے سجاد سکینہ کے چہرے کو دیکھ کر کہتے بہن سکینہ ارے شام ہو گئی، یہ پرندے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ بس سکینہ یہ جملہ سنتی تڑپ کر کہتی ارے بھیا مجھے کب وطن جانا نصیب ہوگا؟ حضرت الزہرا عزاداران مظلوم کربلا، وہ وقت بھی آیا کہ جب زندان شام میں سکینہ کو رکھا گیا، اپنے بابا کو یاد کرتی، اپنے بابا پر کریا کرتی۔ ایک مرتبہ عزیزو تو مقتل یہ بتاتے ہیں کہ سکینہ کریا کر رہی تھی کہ آنکھ لگ گئی، جب دوبارہ اٹھی تو اماں کے پاس آئے، بس میں نے مختصر کی عزیزان محترم کریا کر لیجئے، اس لیے کہ یہی آنسو ہماری بخشش کی ضمانت ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، خدا کوئی غم نہ دے تمہیں سوائے غم حسین کے۔ عزاداروں جب سکینہ کی آنکھ لگ گئی، بیدار ہوئی، بیدار ہونے کے بعد پھوپھی کے پاس آئی، اماں میں نے بابا کو دیکھا، اماں میں نے بابا کو دیکھا ہے۔ زینب نے کہا میری بچی یہاں بابا نہیں، کہا اماں ابھی میں نے بابا کو دیکھا ہے، ابھی میں نے بابا کو دیکھا ہے۔ بابا کہہ رہے تھے سکینہ ارے بہت ظلم کھا چکی ہے، اب میرے پاس چلی آؤ۔ حضرت الزہرا عزاداران مظلوم کربلا، بس سکینہ کے گریے میں بلندی پیدا ہوئی۔ ارے جب حسین کی یہ مظلومہ بچی گریا کرتے کرتے اس قدر اپنی آواز کو بلند کرتی کہ حسین حسین کہتی، آخر کار سکینہ کی آواز یزید کے کانوں میں پہنچی۔ کہا یہ کون رو رہی ہے؟ کہا وہی رو رہی ہے جو روز روتی ہے۔ حضرت الزہرا عزاداران مظلوم کربلا، یزید نے کہا اس کا کیا مطالبہ ہے؟ کہا کہ بابا کا سر طلب کر رہی ہے۔ عزاداروں بس میرے مجلس کو تمام کیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، یزید نے کہا کہ بچی کو بابا کا سر پہنچا دیا جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، سر حسین آغوش سکینہ میں آیا۔ ارے تم اولاد والے ہو نا، آپ نے یہ بات محسوس کی ہوگی کہ بچی باپ سے بڑی محبت کرتی ہے۔ جب باپ پردیس چلا جاتا ہے تو بچی کہتی ہے کہ بابا کو آنے دو، شکایت کروں گی کہ بھیا نے پریشان۔ حضرت الزہرا، ارے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب آپ باہر ہوتے ہیں تو آپ کی بچی قریب آ کر کہتی ہے بابا بھیا نے پریشان کیا، بابا بڑی بہن نے پریشان کیا، بابا اماں نے مارا۔ عزاداروں جب سر حسین آغوش سکینہ میں آیا، سکینہ نے لب پر لب رکھ کر کہا بابا آپ کے باپ خیمے جلا دیے گئے، بابا آپ کے بعد دورے مارے گئے، بابا جو گوشوارے آپ نے پہنائے تھے ارے آدھا چھیل کر لے گئے، بابا ہمیں در بدر پھرایا گیا، بابا ہمیں کنیزوں کی طرح تعارف کرایا گیا۔ اے بابا اب سکینہ میں ہمت نہیں ہے، بابا سکینہ کو پاس بلا لو۔ عزادارو بس کہتے کہتے سکینہ خاموش ہو گئی۔ ارے سجاد قریب آئے تو کہا اماں سکینہ سفر کر گئی، اماں سکینہ تنہا چھوڑ کر چلی گئی، اماں سکینہ بابا کے پاس چلی گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا را تجھے محمد والے محمد